أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ حمد پڑھیں گے. بولیں ذرا انشاءاللہ. کھانا سب نے کھا لیا ہے؟ بولیں انشاءاللہ. ذرا پتہ چلے کہ اہل توحید آئے ہیں، اہل حق آئے ہیں انشاءاللہ. ذرا پہلے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ہم. لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ. آواز نہیں آ رہی بھائی، اس سے تو زیادہ میری آواز ہے پلیز. لا الہ، لا الہ محمد الرسول اللہ، لا الہ محمد الرسول اللہ. اللہ 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 بول بندے، اللہ اللہ بول. سبحان اللہ. اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ ذکر خدا تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول. اللہ اللہ بول بندے، اللہ 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 بول. سرور عالم سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے.
سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے، ایک خدا بس ایک خدا اس کی ساری خدائی ہے۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، ایک خدا بس ایک خدا، سرور عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم پیارے آقا نے یہ بات بتائی ہے، ایک خدا یارو بس ایک خدا، یہ ساری اس کی خدائی ہے۔ اس کے در پہ رکھ دے سر کو، ہمارا منہج اس کے در پہ رکھ دے سر کو، اس کی بڑائی بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا یارو، یہ ذکر بڑا انمول۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین خود فرماتے ہیں، ایسے نہیں میں کہہ رہا کہ کہیں اللہ اللہ، رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، اللہ اللہ بول بندے، وہ رازق ہے خیرات یارو اسی کے در سے ملتی ہے، وہ رازق ہے خیرات یارو اسی کے در سے ملتی ہے، وہ خالق مخلوق یارو اسی کے در پہ پلتی ہے، دیتا ہے وہ ہر کسی کو بن مانگے بن مول، اللہ اللہ میرے ساتھ، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا، یہ ذکر بڑا انمول۔ شیطان نے پنجے گاڑے ہیں، شیطان نے پنجے گاڑے ہیں، شرک جہاں میں چھایا ہے، شیطان نے پنجے گاڑے ہیں، شرک جہاں میں چھایا ہے، بندہ ہے یہ بندہ خدا کا قبر پہ کیسے آیا ہے، بندہ ہے یہ بندہ خدا کا قبر پہ کیسے آیا ہے، او بندہ مومن، او بندہ مومن، اب تو اٹھ جا بدل دے تو ماحول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، چھوڑ دے غیر اللہ کے در کو، اس کے در پہ آ جا تو، ہاں اس کے در پہ آ جا تو، جی اس کے در پہ آ جا تو، چھوڑ دے غیر اللہ کے در کو، اس کے در پہ آ جا تو، بندے اپنی موت سے پہلے اپنے رب کو منا جا تو، او بندے اپنی موت سے pehले اپنے رب کو منا جا تو، اب بھی ہوش کے ناخن لے حق اور باطل تول، اللہ 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 بول بندے، اللہ اللہ بول۔ آسم قرآن کے پارے بھی، آسم قرآن کے پارے بھی ذکر توحید ہی کرتے ہیں، آسم قرآن کے پارے بھی ذکر توحید ہی کرتے ہیں، یارو توحید زبان پہ آتی ہے تو نبی کو پتھر پڑتے ہیں، قرآن کے پارے بھی 30 قرآن کے پارے بھی ذکر توحید ہی کرتے ہیں، توحید زبان پہ آتی ہے تو نبی کو پتھر پڑتے ہیں، دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ، دیکھ ذرا تو بلال کا نعرہ، اپنی آنکھیں کھول، اللہ اللہ، ذرا مل کے آخری دفعہ، اللہ اللہ اللہ، گونج پڑ جائے، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، ذکر خدا تو کرتا جا، یہ ذکر یارو بڑا انمول، اللہ اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کا شکر ہے کہ کئی سالوں کے بعد اس مسجد اہل حدیث گرین لین برمنگھم میں حاضری کا موقع ملا۔ اپنے بزرگوں شعیب صاحب اور دوسرے اخوان سے مل کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے کہ یہ لوگ خاص طور پہ اس قسم کے موضوعات جو خالص دین خالص سے متعلق اور پھر اتحاد امت سے متعلق ہیں ان کو چھیڑتے رہیں، کیونکہ یہ موضوع صرف انہی لوگوں کا حق ہے اور وہی لوگ اس میں بول سکتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے داعی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرے لوگ کسی اور نسبت سے متعلق ہوں تو وہ کتاب و سنت کا نام سن کر کے یا کتاب و سنت کے ذریعے سے کوئی بات کہی جائے تو سمجھ لیتے ہیں کسی اور راستے کا آدمی ہے یا کسی اور مسلک کا آدمی ہے۔ اور ہم یعنی وقت تھوڑا ہے، کچھ تیار کر کے اچھی طرح لے کے آئے تھے، لیکن میں سوچتا تھا شاید عربی میں ہو، تو یہ محاضرہ جو اتحاد امت سے متعلق، یہ کانفرنس جو اتحاد امت سے متعلق قائم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہر ایک کچھ نہ کچھ اس موضوع پر کہے گا، لیکن میں نے سوچا ہے کہ اس تھوڑی مدت میں ان بھائیوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے خلاصہ بتاؤں کہ آخر یہ اختلاف کب سے شروع ہوا، اس اختلاف کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے کہ نہیں، جو کچھ اختلافات آج کل عقیدے اور احکام و فقہ کے نام سے ہو رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع بفضل اللہ تعالی اتنا آسان ہے، جس طرح کوئی کہے کہ عید میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے تو ہمارا ایک عام آدمی کہہ دے گا اچھا ڈھونڈو پیارے رسول کے زمانے میں تھی یہ چیز یا نہیں تھی تو نہیں اس کی حیثیت ہے کوئی، اور اگر پیارے رسول نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے تو اس کو کیا جائے گا، بہت آسان ہے۔ اختلاف نہیں تھا، اس کے بارے میں ہمارے خیال سے میں سوال جواب کے انداز سے میں زندگی بھر ٹیچ کیا ہوں، پروفیسر ہوں ام القرى میں الحمدللہ، اب بھی چل رہا ہے، تو اسی انداز سے میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا امت میں کیا اسلام اصل کیا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبارت ہے۔ اگر کوئی یوں تو تمام انبیاء کے دین کا نام اسلام تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ بھی اسلام، اور وہ پیارے رسول سے تابع جو حکم اور جو عقیدہ ہے پیارے رسول کے آنے کے بعد، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیارے رسول کے آنے کے بعد قیامت تک جو آئے گا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ پیارے رسول کی اطاعت کرے اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ تو اسلام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں صرف اسی میں منحصر ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لے کے آنے والے محمد الرسول اللہ اپنی قوم میں ایک مدت تک زندگی گزارے، بے لوث پاک زندگی، صدق و صفا کی زندگی جس کی سب لوگ گواہی دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ یہ ایسے قضایا ہیں جس میں ہمارے خیال سے کسی مسلمان کو اختلاف کا حق نہیں ہے۔ پیارے رسول خاتم النبیین تھے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ اگر کوئی مسلمان شبہ بھی کرتا ہے کہ دین پیارے رسول کے ذریعے مکمل نہیں ہوا تو اس کو دین کے ٹاٹ سے باہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً پوری امت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ پیارے رسول کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اسلام کے بارے میں لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام پیارے رسول کے اس کا اسلام نہیں، وہ اس کا دوسرا دین ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایسے قضایا ہیں جن میں کسی کا اختلاف ہمارے خیال سے ہونا نہیں چاہیے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے خاص آیا کرتے تھے، پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تک آنے والوں کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ چھوٹا سا اشارہ، دوسری کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء پر، لیکن وہ کتابیں خود ان کے ماننے والے بھی پرانے زمانے سے اعتراف کرتے رہے کہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں رہ سکے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وہ شریعتیں جو دوسرے انبیاء لے کے آئے تھے ان کو ہمیشہ کا دین بنانے کا مقصود نہیں بنایا اللہ رب العزت نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام اور آپ کی شریعت احکام قیامت تک کے لیے سب کے لیے تھے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کسی نبی نے اس طرح نبوت کے تعمیم کا دعویٰ نہیں کیا۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، نبی اپنے قوم ہی کی طرف خاص بھیجے جاتے تھے۔ وبعثت الی الناس عامۃ، میں عام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ یہ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو صرف مجھے ملی ہیں، اس میں یہ ہے کہ میری نبوت سب کے لیے عام ہے۔ ان سب مسائل میں ہمارے خیال سے کسی مسلمان کے دل میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، شبہ بھی ہوا تو کفر لازم آیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ اطاعت کرو۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء اور حکام کی اطاعت یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر رہ کر کے کرو۔ یہ کلام پاک کی خصوصی طور پر ایک آیت ہے جو پوری دنیا کے لیے قیامت تک ہدایت کے لیے ہے، اور ہمیشہ ہر نبی جو آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنہ، اللہ کے حکم ہی سے جس نبی کو ہم نے بھیجا، جس رسول کو بھیجا، اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی مان لیجئے اگر پیارے رسول اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہیں تو اس میں اطاعت فرض نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول جو حکم دیتے تھے وہ موقوف رہتا تھا اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رائے سے اگر کوئی بات کہتے تھے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس پر صاد نہ کر دے، موافقت نہ کر دے، تب تک وہ واجب الاتباع نہیں۔ لیکن اگر اسی پر اتفاق اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار فرمایا، انکار نہیں کیا، تو وہ دین ہے۔ جس طرح پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام اگر کوئی کام کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی کام کر رہے ہوں، اور اللہ کی طرف سے چونکہ وہی قرآن اور سنت کی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے اس فعل پر جو رات میں تنہا کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ خاص حالات میں کچھ کیا، اس پر انکار نہیں آیا تو وہ بھی سنت بنی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کنا نعزل والقرآن ینزل ولو کان شیء ینہی عنہ لنہانا عنہ القرآن۔ وحی کی مدت میں پیارے رسول ہم سب کے درمیان باحیات تھے، اس وقت ہم عزل کیا کرتے تھے، اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے منع کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ ضرور منع کرتا۔ تو گویا پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بھی دین کا حصہ ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنے اطاعت کی، اللہ کے اطاعت کے ساتھ دعوت دی، اور پھر قرآن جو سب سے تاریخ اگر دیکھی جائے تو سب سے سچی تاریخ، اس میں اقوام کی تاریخ میں کچھ قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جس قوم کی بعض لوگوں نے نبی سے سر پھیرا، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ یہ ایک تاریخ رہی ہے، اور یہی چیز رہی ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اللہ کا دین ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میری یاد، میرے ذکر، میرے قرآن، میری اطاعت سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی ہم اجیراً کر دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں بھی تنگی، آخرت میں بھی تنگی۔ بہرحال انبیاء کے اطاعت نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحیم کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیا۔ جب آخر پانی سر سے اوپر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہ طوفان کا بھی وقت آ گیا اور اس میں قوم غرق ہوئی۔ کچھ لوگوں نے عذاب دے کر کے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اطاعت کی جو مثال، بے مثال جو قائم کی امت کے اندر، اس کی مثال قیامت تک ملنی محال ہے۔ حالت تو یہ تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور پیارے رسول ہمارے مطاع مطلق ہیں، اس میں کسی عقل کی اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے رسول ایک مرتبہ صلاۃ پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ نے اپنے جوتے نکال کے بائیں طرف رکھ دیا۔ یاد دلاتا ہوں آپ کو، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ جوتے آپ نے اپنے بائیں طرف نکال کر کے ڈال دیے۔ صحابہ نے دیکھا صلاۃ ہی میں کہ آپ نے جوتے نکال دیے، پہلی صف والوں نے دیکھا انہوں نے نکال دیا، پہلی صف والوں کو دوسرے صف والوں نے دیکھا، سب نے نکال دیے جوتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے؟ قالوا رأیناک یا رسول اللہ خلاتنا علیک فخلانا، آپ کو ہم نے دیکھا آپ نے جوتے نکال دیے ہم نے۔ کتنی بڑی مثال ہے کہ نہ وہاں پیارے رسول کا کوئی اشارہ ہے اور نہ حکم ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے تہیہ کر لیا کہ جو کام بھی پیارے رسول کر رہے ہیں ہمارے لیے سنت ہے، فوراً نکال دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلاۃ کا حکم، صلاۃ کی وجوب کا حکم معراج میں ملا، مکے کی زندگی میں ہجرت سے پہلے آپ صلاۃ نماز پڑھتے تھے۔ اس کا قصہ وقت تنگ ہوتا ہے۔ حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، حضرت ابو طالب صلاۃ دیکھ کر کے ان سے کہا کہ ماذا تفعلان، کیا کچھ کر رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا نصلی لربنا، اپنے رب کے لیے ہم سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ بڑا اچھا کام کرو، ولیکن مستدرک کی روایت ہے حاکم، ولیکن لا احب ان تعلونی استی، مجھے اچھا نہیں لگتا میرا چوتڑ میرے سر سے اوپر ہو، سجدے کی حالت ہے۔ عجیب ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ تو صلاۃ فرض ہوئی مکے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے آپ صلاۃ پڑھیں۔ تو آپ مکے کی زندگی میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں کعبہ بھی آپ کے سامنے اور بیت المقدس تو آگے ہے، اور چاہتے تھے آپ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ کی رغبت تھی کہ آپ کا قبلہ اور قبلہ یہی کعبہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ آپ مدینے پہنچے 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ صلاۃ پڑھتے تھے۔ پہلی نماز میں حکم ہوا، کسی نماز میں حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے اور صلاۃ پڑھو۔ پہلی نماز عام روایتوں میں ہے کہ عصر کی کوئی نماز آپ نے پڑھی کعبہ کی طرف منہ کر کے، کوئی صحابی آپ کے ساتھ پڑھے، کہیں دوسری قوم کی مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگ صلاۃ پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے، تو انہوں نے کہا واللہ لقد اشہد انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ۔ وہ لوگ رکوع میں تھے، اس حالت میں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہ پیارے رسول کے ساتھ میں نماز کعبے کی طرف چہرہ کر کے پڑھ کے آیا ہوں۔ فداروا کما ہم، روایت الفاظ کے یہ ہیں فداروا کما ہم، رکوع میں ہے اسی حالت میں سب گھوم گئے اور قبلے کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا۔ آپ سوچیں کہ مدینے میں قبلہ پڑتا ہے، اگر بیت المقدس کی طرف کوئی چہرہ کر کے پڑھے تو اس کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی، تو امام گویا بیت المقدس کی سمت میں تھے، گھوم کر کے کعبے کی طرف آخری صف کے پیچھے کی جگہ پر ہو گئے، اور پھر پوری صف گھوم کر کے ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ اتباع کا مثال پوری قوم، پوری دنیا میں کبھی کسی نبی کے ساتھ نہیں ملی۔ اور پھر جان کے نثار کرنے کا موقع آئے تو آپ جانتے ہیں بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو لوگوں سے مشورہ کر کے کہا کہ کیا کریں بتائیے۔ تو مقداد ابن اسود کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انصار سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ کہا جی ہاں، کیونکہ مدینے کے معاہدے میں تھا، بیعت عقبہ جو ہوئی تھی اس میں یہ تھا، صحابہ نے انصار نے معاہدہ دیا تھا کہ ہم آپ سے اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال سے دفاع کرتے ہیں، اپنے شہر میں رہ کر کے، باہر نکل کر کے نہیں وعدہ تھا۔ لیکن پیارے رسول کا کرم، آپ نے آرڈر نہیں دیا، ان سے مشورہ لے کر کے کہا بتاؤ کیا کریں۔ تو مقداد ابن اسود کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول امض لما اراک اللہ فنحن معک،
جو آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے دکھائے، جو چیز جس چیز کا حکم کرے اس کو آپ کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ سے سخت جواب دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ اور تم اور تمہارے رب جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم کھل کر کے آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، اللہ کے ساتھ آپ نکلیں، اللہ کی مدد سے جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یقیناً یہ اس زمین نے اور اس آسمان نے پوری تاریخ امت میں یا میں کبھی جانثاری اور جانفشانی یا قربانی کے یہ منظر نہیں دیکھے جو صحابہ کرام نے پیش کی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی اتباع کامل کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب جو دیا، ان کا اس سے بڑھ کے لقب ہو سکتا ہے، اور جو خبر دی، خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ جان چھڑکتے ہی رہے پیارے رسول پر، ایک آنکھ کے اشارے پر آپ صحابہ کام کرتے تھے۔ کوئی شخص آیا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن زدنی کا حکم دے دیا تھا، آپ کو گالیاں دیتا تھا، حجو کرتا تھا، لیکن آ کر کے وہ توبہ کرنے لگا، پیارے رسول ہاتھ سمیٹے تھے، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دیکھ، آنکھ کے اشارے کا میں ذکر یاد آ گئی بات، تو پیارے رسول نے کہا کہ کوئی ایسا کیوں نہیں تم میں سے نکلا کہ میں جب پیچھے رہا اس سے بیعت نہیں کی، تھوڑا سا میں تاخیر کی تو اس کو اٹھ کے قتل کر دیتا۔ تو صحابی، چونکہ صحابہ بھی ایسے تھے کہ بغیر اشارے کے پیارے رسول کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا پورا نمونہ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ کر دیتے، تو پیارے رسول نے فرمایا نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت والی آنکھ رکھے، اگر کہنا ہے تو صاحب۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے اشاروں پر وہ، اور پیارے رسول کی اپنی زندگی کو، تمام زندگی کو متہم کر کے کوئی حق چیز بھی جانتے تھے۔ پیارے رسول پوچھتے تھے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ یہ کون سا شہر ہے؟ مکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ و رسول عالم، سبحان اللہ۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ شہر مکہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول اور کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ جانتے تھے۔ اللہ و رسول ہو کہہ کے ٹال دیتے، کیونکہ پوری زندگی کو پیارے رسول کے اشارے پہ ڈھالنے کی کوشش تھی۔ ہو سکتا ہے پیارے رسول وَظَنَنَّا، صحیح بخاری کی روایتیں کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ ہمیں گمان ہوا کہ پیارے رسول ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نام دے، ہم تو جاہلیت سے گزر رہے ہیں، کوئی دوسرا نام دے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی اتباع کامل میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم۔ یہاں موضوع کانفرنس کی اختلاف امت کا خاتمہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہی قوم جن کو صحابہ کہا گیا، مقت ان اللہ مقتہم، حدیث شریف میں سیدنا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا، لیکن جب اطاعت کاملہ سے انہوں نے اللہ کی مرضی پر چلنا شروع کر دیا تو رضی اللہ عنہم ہوئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کسی چیز میں اختلاف ہو تو پھر اللہ و اولی الامر منکم، اپنے علماء اور حکام کی بھی اطاعت کرو، لیکن علماء اور حکام سے کسی بات میں اختلاف ہو تو پھر اللہ اور رسول ہی سے فیصلہ ملے گا۔ اس پر عمل ہوا، اور مجھے کوئی بتا نہیں سکتا کہ عقیدے اور عمل کے کسی موضوع پر بھی، وہ خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں ان کا کوئی اختلاف رہا ہو۔ میں جلدی میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سا غور کیجئے گا کہ اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے، انہوں نے پورے طور پر بدو سے بدو بڑھ کر کے، جو اونٹ چرانے والا بوال علی عقبیہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ایڑی پہ پیشاب کرنے والا آدمی ہی اگر پیارے رسول کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا، کوئی لفظ سنتا تھا تو اس پر پورے طور پر یقین لے آتا تھا، اسی طرح نہ اس میں کوئی تاویل نہیں، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ اور وہ نہیں،
7 جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استواء علی العرش کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد افامنتم من فی السماء، اس ذات سے تم لوگ کیسے بے خوف ہو جو اوپر ہے. لیکن آج ہماری قوم اس کے خلاف عقیدہ رکھتی ہے. ان کی قسموں میں آتا ہے والذی استوى علی العرش والذی فی السماء، اس طرح قسم کھایا کرتے تھے. کہیں بھی اختلاف آپ کسی چیز میں، اللہ نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم فإنک بأعیننا، اسی طرح اس پر ایمان رکھتے تھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت براء ابن معرور یا اور کوئی صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے سنا تو پیارا رسول ایک حدیث بیان کر رہے تھے، ان اللہ یضحک، اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں بندے کی مایوسی سے اور اس کی مصیبت کے دور ہونے کے قریب ہونے سے. یعنی اللہ نے مصیبت دور ہونے کا فیصلہ کیا ہے، قریب ہے، لیکن وہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ہنستے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ایضحک ربنا، اللہ ہنستے بھی ہیں؟ پیارا رسول نے فرمایا نعم، اللہ ہنستے بھی ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ فوراً کہتے ہیں ایسے رب سے جو ہنستا ہو خیر ہی خیر کی امید ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ منہ بسورے نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ابوسم قمطریرہ نہیں، ایسا رب فوراً ایمان لے آئے، اللہ ہنستے ہیں، ایسے رب سے خیر ہی خیر کیوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز پر عقیدے کے تمام مسائل میں ایک نئی بات میں کہوں گا، اور اپنے بھائیوں کو جو استواء علی العرش کی تعویل کرتے ہیں ان کو انہی کے اصول کی بنا پر میں الزام کروں گا کہ اس عقیدے سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. صحابہ کے زمانے میں پیارے رسول کی نگرانی میں اس عقیدے پر اجماع ہوا کہ اللہ کے استواء علی العرش پر کوئی شبہ نہیں. اور صحابہ کا اجماع، اگر اجماع ہے دنیا میں کہیں تو صحابہ کا اجماع سب سے پہلا اجماع. پیارے رسول کے زمانے میں تو صحابہ کا اجماع مانا نہیں جائے گا، لیکن بعد میں بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. گویا صحابہ اور تابعین جو ان کے شاگرد تھے سب کا یہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو پھر ہماری قوم کے کچھ لوگ کیوں اس قدر اختلاف کرتے ہیں جو اللہ کے کلام پاک کے خلاف پڑھ رہا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرتے نہیں؟ خصوصاً وہ علماء مجرم ہیں جو اس قسم کے عقیدے کی کتابوں کو گلے اور سینے سے لگا کر کے اور اسی کے پرچارک ہیں، اسی کی تعلیم دیتے ہیں. میں مخاطب کرتا ہوں ان کو اللہ سے ڈریں. قیامت کے دن لیحملوا اوزارہم ما اوزار الذین اتبعوہم، قیامت کے دن اپنا گناہ خود اٹھائیں گے، اور جو ان کی اتباع کر رہے ہیں یقیناً سب کا گناہ اس کا ایک حصہ ان کو ملا. لیکن یہ متبعین جو آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا گناہ تو اٹھائیں گے. نہیں، آپ کا گناہ اپنا خود اٹھانا ہوگا، اور اس کے بدلے ان کے اوپر بھی یہ گناہ لادا جائے گا. تو اس اجماع کے خلاف اصول فقہ کی دنیا کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں اجماع امت کا منکر کافر ہے نا شیخ، اور استدلال کرتے ہیں ومن تبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو مومنین کے طریقے سے دوسرا طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ اجماع صحابہ کے خلاف رہا، اجماع امت. پھر آگے چل کر کے تابعین کا اجماع، پھر آگے چل کر کے ائمہ کو بدنام کیا جا رہا ہے. ائمہ کے متبعین یقیناً اختلاف کر کے اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اختلاف کر کے انہوں نے ائمہ کی شکل کو بھی بگاڑ دیا ہے. ائمہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، الامام احمد بن حنبل، اوزاعی، ابن حزم، سب لوگ جو ہیں یقیناً وہ متبع سنت رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں عقیدہ تحاویہ میں عقیدہ وہی سب کچھ ہے. ایک اجتہادی بات میں ان سے اختلاف ہوا، ورنہ تمام اہل سنت کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. ابو مطیع بلخی الفقہ الابسط کے 69 صفحے پہ جا دیکھیے، مختلف طبعات ہو سکتے ہیں. ابو مطیع بلخی جو ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب سے، کہتے ہیں ہناک رجل یقول لا یقول ان اللہ علی العرش، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے اللہ عرش پر نہیں ہے، کہتے ہیں کافر. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے ایسے آدمی کے اوپر. ہمارے علماء کرام جو اشعری عقیدے کی بنا پر استواء علی العرش کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور امت کو دھوکہ نہ دیں، امت کو گمراہ نہ کریں. امت کو چاہیے کہ عقل سے کام لے کر کے اللہ کی کتاب پیارے رسول کو
پکڑ کر کے اور اس کو گلے لگا کر کے امت کے اختلاف کو سب لوگ ختم کریں. اور یقیناً اسی وقت اختلاف ختم ہوگا. عرب ہزار مختلف تھے، قبیلوں میں بٹے تھے، ہزاروں سال کی لڑائی لڑتے رہتے تھے، لیکن اسی کتاب اور سنت کے ذریعے سے ان میں اتفاق ہوا، بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. گمراہی ہزار قسم کی سب کچھ ختم ہو گئی. اختلاف کی گمراہی اسی وقت ختم ہوگی جب ہم کتاب و سنت پر عمل کر کے اسی کی روشنی میں اپنا تزکیہ کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پھر پوچھا ابو مطیع بلخی نے، کہتا ہے کوئی شخص اس کا اقرار کرتا ہے اللہ عرش پر ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ عرش پر ہے، عرش زمین پر ہے یا آسمان پر. دوسرا جواب جو امام صاحب کا ہے، کافر، وہ شخص کافر ہے. لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے قبے کی طرح. تو ان سب جو اختلافی مسائل ہیں، جب تک لوگ اللہ اور رسول کی کتاب کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے، یقیناً اختلاف کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جائے گی. پھر مشکل یہ ہے کہ ہماری قوم عقیدے میں، فقہ میں تو امام صاحب کی پابند ہوئی، شافعی ہوئے، حنفی ہوئے. عقیدے میں تمام قوم کے تمام ائمہ کے اتباع پرانے زمانے سے یقیناً گمراہ ہوئے، اشعری ہوئے، ماتریدی ہوئے، جہمی ہوئے. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اتباع میں سے بہت سے لوگ جہمی رہے ہیں. تو یہ سب امام صاحب کا اختلاف کر رہے ہیں. صحیح عقیدے پر اجماع صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا اور ائمہ کرام کا، سب کا اجماع رہا ہے. اس کے خلاف پوری امت نے کیا. آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی امت گمراہ ہو رہی. جی ہاں، اس کے کہنے میں باک نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بھائی سوچیں کہ ہم گمراہی سے بچیں. اور یہ ایک حق بات ہم قرآن اور سنت کی کر رہے ہیں. اگر کسی کو اس کے خلاف دلیل مل رہی ہو تو ہمیں سمجھائے، ہم حق ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نطفہ اہل حدیث کا اور بڑے بڑے اہل حدیث اسکول میں اور اسی میں الحمدللہ زندگی گزاری. حدیث اور علوم حدیث میں بھائی لوگ جانتے ہیں ہماری پی ایچ ڈی ہے. 35 سن 31 میں فارغ ہوا ہوں. اس سے پہلے سے سن 1398 سے پڑھا رہا ہوں. یہی سب ہے کہیں راستے میں مجھے کوئی ایسی چیز حدیث یا صحابہ کرام کا اختلاف نہیں ملا کسی نے کہا ہو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کے صفات کا انکار کہیں کسی صحابی نے نہیں کیا. عورتیں تک جو کم عقل ہوتی ہیں ان کی زبانوں میں صاف ملتا ہے، حوالہ دیتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جو آسمان پر ہے. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئیں، خولہ، جن کے شوہر نے مظاہرہ ان سے زہار کر لیا تھا کہ تمہاری پیٹھ میرے ماں کی پیٹھ کی طرح. زہار ایک مسئلہ ہے، طلاق کی طرح قسم کھا لیا انہوں نے. تو کہتے ہیں پیارے رسول کے پاس آ کر کے، اور 2 ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، ان کے کمرے کی اگر نقشہ کھینچا جائے حضرت عائشہ کا، چھوٹا سا کمرہ تھا اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی کھانا وانا پکانے، اور صحوا پردہ لٹکا دیے تھے، کھانے پینے کی چیز ادھر اور کمرہ ادھر. حضرت عائشہ کہتی میں ادھر تھی اور عورت پیارے رسول سے جھگڑ رہی تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، وہ ذات جو ساتوں آسمان پر ہے، وہ عورت بات کر رہی ہے پیارے رسول سے، میں اس کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہوں، لیکن جو ساتوں آسمان پر ہے اس نے سن کر کے فوراً وہی بھیجی. تو یہ ہے عقیدہ، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور فقہ کے مسائل میں یقیناً اللہ اکبر کس قدر اختلاف کیا جاتا ہے. صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد کوئی سنت نہیں. صحیح حدیث ہے لعن اللہ المحللہ. بہت سے مسائل ہیں، کہاں تک کہا جائے کہ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے کو پر اللہ کی لعنت ہو. ایک کسی بزرگ نے یہ بھی کہہ دیا کہ لعنت کے معنی یہاں رحمت ہے. یعنی آپ نے کہیں یہ تعویل سنی ہوگی شیخ، کہا ایسا، سبحان اللہ. تو اس طرح اب ہم اگر مثال دیں تو پرانی قوموں میں اس طرح کی مثال تعویل اور تحریف کی ملتی ہے. جی بڑا بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی. اللہ اکبر. جو پٹری اصل صراط مستقیم سے ہٹے گا، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، دوسری پٹری پکڑے گا تو کس وادی میں ہلاک ہو کوئی اس کی پرواہ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں تو ہم امام صاحب کو چھوڑ دیے، صرف فقہ کے نام سے امام صاحب کو پکڑے ہوئے. لیکن فقہ میں امام صاحب نے ہمیں صاف کہا ہے، تمام ائمہ نے کہا ہے کہ حدیث ملے اسی کو لو، وہی میرا مذہب ہے. یعقوب
ابو یوسف ہر چیز کو نہ لکھا کرو مجھ سے سن کر کے، آج ایک بات اپنے قیاس سے کہتا ہوں، کل اس سے واپس ہو سکتا ہوں۔ لا یحل لأحد، کسی شخص کے لیے جائز ہی نہیں کہ میرے قول کے مطابق فتویٰ دے، جائز ہی نہیں ہے، میں نہیں جائز رکھتا ہوں، الا یہ کہ اس دلیل کی بنا پر جس دلیل سے میں نے کہا ہے، یا میرے قول کی کوئی دلیل ملے اس بنا پر وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو ایسے واضح الفاظ، پھر ظلم در ظلم، امام صاحب کا عقیدہ چھوڑا، تزکیہ نفس کا مسئلہ ہوا، سلوک اور تزکیہ کا۔ پیارے رسول پورے زندگی میں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگر عقیدے کی ضرورت ہے تو پیارے رسول لے کے آئے، احکام اور مسائل کا کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے قرآن اور سنت سے واضح کیا۔ پھر سلوک اور تزکیہ نفس بھی تو انہی چیزوں سے ہوتا ہے، قرآن سنت پر عمل کر کے۔ آخر لا الہ الا اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ تزکیہ ہے۔ اور پھر آپ نے صلاۃ پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، زکوٰۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے پیارے رسول ان کے مالوں کا زکوٰۃ لیں، آپ ان کا تزکیہ اس سے کریں۔ الحج من حج فلم یرفث ولم یفسق، تمام اعمال جو شریعت کے ہیں وہ تزکیے ہی کے لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، چل رہے ہیں، اللہ کی یاد چل رہی ہے، اللہ کی یاد سے دل بسا ہوا ہے، انشاءاللہ 1000 شیطان آئیں بہکانے کے لیے ہمیں ہمارے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے تزکیہ نفس کے لیے نہ امام صاحب کا عقیدہ لیا اور نہ تزکیہ نفس کا طریقہ لیا، نئے نئے طریقے، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی اور رفاعی، تیجانی، پتہ نہیں کیا کیا طریقے بنا رکھے ہیں۔ آخر دین میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قدر اختلافات ایک بزرگ کے بارے میں ہمیں مولانا صلاح الدین یوسف کی ایک کتاب بھی ہے، شاید یہاں بھی پہنچ گئی ہو، انہوں نے منہج اہل حدیث لکھا ہے، منہج اہل سنت، اس میں کسی بزرگ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ اگرچہ حنفی فقہ سے متعلق تھے لیکن بدعت وغیرہ کا زیادہ خیال کرتے تھے، تو لڑکے سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم ذکر بالجہر کر رہے ہو، تو اور سنت ہے ذکر بالسر، یعنی آہستہ آہستہ، تو کہا آپ قادری ہیں اس وجہ سے ذکر بالسر آپ کریں، ہم کیا نام ہے نقشبندی ہے، نقشبندی کے لیے ذکر بالجہر ضروری ہے۔ بزرگ وہ بھی باپ ہیں، استاد ہیں، وہ بھی چپ ہو گئے، یعنی گویا ایک ہی گھر میں 2 تزکیہ نفس کے طریقے۔ کیا پیارے رسول کا طریقہ مبارک لوگوں کو نہیں بھایا؟ کس قدر میں اس کو اگر تعزیانہ دینے کے لیے کہوں کہ بے ادبی ہو رہی ہے شان رسول میں، کہ شان رسول کا تزکیہ چھوڑ کر کے ذکر اذکار کا اور جا کر کے دوسروں کا طریقہ لیا جاتا ہے۔ نقشبندی طریقے میں ہے جب لا الہ الا اللہ کہنا تو کہیے لا الہ الا اللہ، زوردار یہ وہ کیا نام ہے داڑھی سینے میں ماریے اور تیز آواز ہونی چاہیے، سب کہاں سے تھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں الا بذکر اللہ دل تو پھٹے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ حقیقت ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، دین لوگوں نے جو مصدر دین ہے اور دین کے تلقی کے جو ذریعے ہیں ان کو چھوڑ کر کے کئی ذریعہ بنا لیا۔ ہم تو پیارے رسول کے تابع ہیں انشاءاللہ، قرآن اور سنت ہمارا فقہ کا طریقہ ہے۔ ہم فقہائے کرام سے کہتے ہیں، کچھ ٹائم ہے شیخ؟ فقہائے کرام سے کہیں گے، جیسے کہ میں پڑھ رہا تھا تو بڑی قیمتی ایک بات ملی علامہ ابن تیمیہ کی، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک حنفی مفتی آئے، کہتے ہیں کہ میں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا مذہب بدل دینا چاہتے ہوں۔ اب علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین نے اپنے شیخ سے نقل کیا ہے، اپنا مذہب بدل دینا چاہتا ہوں۔ کوئی برا نہ مانے ہمارے بھائی اگر سن رہے ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صرف اس معنی میں کہ جو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم چاہتے ہیں وہ خیر ہر ایک کو مل جائے، اور ہم سب اللہ رسول کے متبع ہو کر کے اور اکٹھے ہو جائیں۔ ابھی آپ چند ایسی چیزیں بھی سن سکتے ہیں جس میں انہی اختلافات نے امت کو کس قدر ستایا ہے، اور خاص طور پہ اس قوم کو جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرقہ ناجیہ کا حکم دیا ہے، لا تزال طائفتن کا حکم دیا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں میرے پاس مفتی آئے، میں اپنا مذہب بدلنا چاہتا ہوں۔ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ اتنے عقل مند، پہاڑ جیسی عقل، دوسرا تھا نہیں بدل دو حنفی مذہب تو، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ
کیا کسی سے پوچھا، کہا ہاں میں نے کسی بزرگ سے پوچھا، تو کہتے ہیں تمہارے مذہب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مذہب مدون ہو چکا ہے، لوگ اس کی پیروی کرنے والے ہیں، مذہب بدل لو گے تو کیا فرق، تم ایک آدمی ہو۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہمارا مشورہ لیجئے کہ آپ مذہب کے 3 ٹکڑے کر دیجئے۔ ایک ٹکڑا مذہب سب کتاب سنت کے خلاف نہیں، کوئی بھی مذہب ہو، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اور یہ آپ جانیں کہ مطالعے کے روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ حنبلی مذہب سب سے قریب سنت سے ہے، لیکن اس میں بعض سرفرے ایسے نکلے جنہوں نے بہت کچھ ادھر ادھر کیا ہے، لیکن اکثر انہی نے تاریخ کے تمام ادوار میں صحیح عقیدے کی الحمدللہ دعوت کی، تبلیغ دی کی، اور اس کے راستے میں ان کو تکلیفیں بہت کچھ دیں گی۔ وہی ایک قوم ہے جو امام احمد بن حنبل سے متعلق رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ 3 ٹکڑے کر دو، ایک وہ ٹکڑا جو قرآن حدیث کے مطابق ہے تو پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ دو کہ ہدایہ میں یہ ہے اور فلاں جگہ ہے، فتویٰ دے دو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، کہتے ہیں اس کا فتویٰ دو۔ دوسرا ٹکڑا وہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے بارے میں فتویٰ نہ دو، بتا دو لوگوں کو کہ یہ خلاف سنت ہے، اس کا فتویٰ نہ دو۔ تیسرا ٹکڑا وہ ہے جو اجتہاد ائمہ میں سے ہے۔ ایک چیز یہاں اجتہاد ائمہ کی اہمیت اور ائمہ کے علوم سے استفادے کی اہمیت ہر فقیہ اور متفقہ اور ہر مفتی کے لیے آتی ہے۔ کہا کہ ائمہ کے اجتہاد میں اگر مسئلہ 2 رخ کا حامل ہے، دونوں کی دلیلیں برابر ہیں، تو جس امام کا فتویٰ تمہیں اچھا لگے اس کے مطابق فتویٰ دے دو۔ دیکھیے تعصب ختم کرنے کا کتنا مبارک ذریعہ ہے کہ نہیں، یہ اگرچہ یہ ان کا ہم حنفی ہیں تو ہم حنفی مذہب ہی کے امام کا فتویٰ لیں گے، نہیں، کسی بھی امام کا جو آسان ہو اس کا فتویٰ تم دے دو، کیونکہ دین آسان ہے، اور کیونکہ پیارے رسول ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، ہمیں بھی چاہیے کہ ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے صرف حدیث کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک دوسرے ائمہ کے اقوال نہ دیکھے، شروع حدیث یہ سب، تو یقیناً اس میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی، دلیل آئیں گی کہ بیچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث ہیں، دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پر عمل کر لیا، اگرچہ حدیث چھوڑنے کا مرحلہ آ جائے تب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا جو حدیث کے جو سب سے جس امام کا قول موافق ہو اس کا فتویٰ تم دو۔ تو ہم اپنے فقہائے امت کو یہی مشورہ دیتے ہیں جو کسی نہ کسی امام سے متعلق ہیں اور کہتے ہیں تقلید واجب ہے۔ اللہ نے واجب اور فرض سب بیان کر دیا، اب اپنی طرف سے واجب اور فرض بیان کرنا اس آیت کے مطابق ہو جائے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہ کہو، اللہ پر افطرا نہ باندھو، جو لوگ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں وہ بہت ہی خسارے میں ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہیں تقلید کسی نہ کسی امام کا واجب ہے، اس قاعدے نے یقیناً امت میں بہت بڑا اختلاف پیدا کیا، اور اس اختلاف کی آگ میں بہت سے متبعین سنت کو جلایا گیا اور اس میں ان کو بہت کچھ تکلیفیں دی گئیں۔ آج سے نہیں، 276 ہجری میں بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، اندلس اسپین میں امام مالک کا فتویٰ چل رہا تھا اور تقلید بہت یعنی آگے نکل چکی تھی۔ بقی ابن مخلد جب گئے بغداد میں امام احمد بن حنبل کے سے درس لیا اور دوسرے علماء سے، تو وہاں مصنف ابن ابی شیبہ جو ان کے بعد پہنچی ہے، ان کے لے جانے کے بعد اندلس اسپین میں پہنچی، اس سے پہلے علماء مصنف ابن ابی شیبہ کو جانتے نہیں تھے، اس میں آثار صحابہ، صحیح احادیث، بہت کچھ۔ تو انہوں نے مصنف ابن شیبہ کا ایک نسخہ اسپین اندلس میں پہنچایا اور وہاں درس کے لیے بیٹھ گئے، اس کو درس دینے کے لیے حدیث اور آثار صحابہ کا۔ تمام فقہائے مالکیہ آپ پڑھیں ان کو، اس میں قرطبی کی وہ جو کتاب ہے، اور پھر اندلس اسپین کے ایک عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے، کون سی کتاب شیخ، وہ بہرحال وہیں کے ہیں، پھر نقل کیا ہے ذہبی وغیرہ نے، سب نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ تمام فقہا ان کے پیچھے پڑ گئے، اوباش لوڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، ان کی کتاب پھاڑ دی اور ان کی جگہ سے ان کو اٹھا کے بھگا دیا۔ معاملہ پہنچا امیر محمد اموی کے پاس، تو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ تمام علماء کو ہمارے سامنے اکٹھا کرو، ان کو بھی لاؤ۔ جب لائے تو کہا کہ کیوں آپ نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے؟ کہا نہیں، یہ دیکھیے پیارے رسول کی حدیث کی کتاب میں بغداد سے لے کے آیا ہوں،
جو یہاں نہیں تھی اسی کو پڑھ رہا ہوں، پوری سند کے ساتھ وہ. تو امام محمد نے اس کو شروع سے آخر تک الٹ کر کے دیکھا اور کیا کہا، ھذا کتاب لا تستغنی عنہ مکتبۃ خزانتنا، خزانہ کا لفظ ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ ہماری لائبریری میں اس کا ایک نسخہ ضروری ہے. اور جو منیجر تھا ان کے لائبریری کا، ان سے کہا کہ اس کا نسخہ کر کے رکھ دو. اور امام بقی بن مخلد سے کہا کہ جاؤ درس دو، اور لوگوں کو کہا کہ ان کو چھیڑنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ذہبی ذہبی نے ان کے ایک ہم اثر ہیں، ان کی کتاب ہے، وہ 7 کتابیں چھپی ہیں اندلس کے علماء کے بارے میں. تو اس میں ہے، کہتے ہیں کہ لقد ملأ بقی الاندلس بالحدیث بعدہ. الحمدللہ. انہوں نے امام عبد الغنی مقدسی، اب بھی حرم میں تو 4 مصلی تھے، انہی اختلاف کی ہمیں شرم کرنا چاہیے جو اختلاف کو ہوا دے رہے ہیں کہ اللہ کا گھر جو توحید کا مرکز اور لوگوں کو وہیں اکٹھا کیا، اس میں بھی 4 مصلی. ابن جبیر 6ویں صدی میں حج کرنے آئے اندلسی، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا 5واں مصلی بھی تھا زیدیہ کا 5واں تھا. جب 5 ہوئے تو 10 بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اس ذات کو جس کو عبدالعزیز نامی ملک عبدالعزیز کہا جاتا ہے، کہ یہی ایک نیکی ان کے انشاءاللہ بخشش کے لیے انہوں نے مٹا دیا. لیکن اموی جو جامعہ اموی ہے دمشق، اب بھی اس میں اب بھی 4 مصلی لوگوں نے بتایا قائم ہے. تو اس زمانے میں 600 کچھ میں عبد الغنی مقدسی مقصورۃ الحنابلہ، یعنی ان کے مقام پر بیٹھ کر جو محراب تھا حنابلہ کا، اس میں وہ درس دے رہے تھے کچھ لوگوں کو، اور استواء علی العرش کو ثابت کر رہے تھے، اللہ کی صفات کو، اور جو کچھ ہے یہ صحیح عقیدہ ثابت کر رہے تھے. تو سب اکٹھا ہو کر کے ان کو مارا پیٹا سب نے، اور ان کے مقام کی جو محراب بنی ہوئی تھی اس کو توڑ پھوڑ کر کے بیکار کر دیا، اور کتابوں کے ان کے جو صندوق تھے سب اٹھا کر کے ادھر ادھر پھینک دیا. پھر جا کر کے قلعہ کے قیدیوں کو کہا گیا کہ ان کا پورا جو علاقہ ہے اس کو تہس نہس کر دو. سبحان اللہ. اس کے بعد امیر برغش، یہ بھی قصہ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں، اور تمام انہوں نے لکھا. امیر برغش تھا، وہ بھی جاہل آدمی، شاید ترکی رہا ہوگا. اس نے جب اس کو خبر پہنچی تو ان کو بلا بھیجا، کہا کیا تم نے فتنہ کھڑا کر رکھا ہے؟ کہا کہ کوئی اگر مناظرہ کرنا چاہے تو مجھ سے مناظرہ کر لے. تو جب بیٹھے مناظرہ کرنے تو انہوں نے احادیث پیش کی، وہ اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کی سمجھ بات ہی نہیں آ رہی ہے. تو روک کر کے کہتا ہے سب اتنے لوگ جو ہیں وہ باطل پر ہیں، تم اکیلے حق پر ہو. دیکھیے یہاں بات آتی ہے کہ ہم 99% ہیں اور اکثریت بھی غلطی کر سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں سب غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن حدیث میرے پاس ہے. ناراض ہو گیا، کہا ہمارے ملک سے نکل جاؤ. انہوں نے اپنا سامان سمیٹنے کے لیے فاستنظرہ 3 ایام، 3 دن کے لیے مہلت مانگی. اس کے بعد بال بک گئے بیروت میں، تو وہاں بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیا سب نے. تو مصر بھاگے تو ایک پیارا سا لفظ وہاں نظر آتا ہے آخر میں، فآواہ المحدثون، اہل حدیثوں نے ان کو پناہ دی. وہاں جا کر کے حدیث پڑھنے والوں نے ان کو پناہ دی. سبحان اللہ. ورنہ ان کو قتل کر. ہاں ذکر آتا ہے بعض جگہوں پر کہ سکین، وہ چھری جس سے قلم بناتے اور لکھتے تھے، ایسا مانا ہوتا ہے ان سے ان کو قتل کر دیں گے، لیکن بھاگے وہاں اور ان کو پناہ دی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امت میں یہ گندے کپڑے بھی اس طرح نظر آتے ہیں اختلاف کے نتیجے میں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اور سب سے پہلے ہماری دعا ہے، اور ہم مخاطب کرتے ہیں علماء کرام کو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کا وارث بنایا ہے، لیکن وراثت میں آپ خیانت کر رہے ہیں. بے شک وراثت دوسری چیز ہے، لوگوں کو ٹھیکرے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کو ریت اور پتھر دے رہے ہیں. سونا کی وراثت پڑی ہوئی ہے، علم اور دینار درہم تو پیارے رسول نے دیا نے، علم کی وراثت چھوڑی ہے. اور وہی وراثت ہے کہ آپ جس طرح پیارے رسول کے پاس وہی آئے، ایک آدمی مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، فوراً وہی نازل ہوئی، کہتے ہیں این السائل. تو علماء کا شیوا یہ ہونا چاہیے، صف علماء کا، اور ہمیں سب طلباء کا بھی کچھ شیوا ہے. تو ہمارا شیوا اور صف علماء کا شیوا ہونا چاہیے کہ جب تک قرآن حدیث نہ ہو نہ بولیں. اور ہم صف طلباء کا یہ شیوا ہونا چاہیے، جب کوئی مسئلہ پوچھیں تو کہیں ہمیں کتاب و سنت پر مسئلہ بتاؤ، کسی مذہب کا پوچھ کر کے گناہ گار نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی توفیق دے، صحیح دین کے سمجھنے کی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دین کو تمام میل کچیل سے پاک کر کے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دین کی پیروی کریں.
نہ اس میں بدعت ہو، نہ اس میں کوئی اور طریقہ ہو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد مجھے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے 10 منٹ بیان کروں، تو 2 چیزوں سے، جس طرح اللہ نے مجھے 11ویں شریف سے بچایا، اس چٹ سے بھی اللہ مجھے بچائے، کیونکہ 10 کے بعد 11ویں شریف ہے نا جی۔ اللہ نے مجھے 11ویں شریف سے بھی بچا لیا اور اس چٹ سے بھی اللہ بچائے۔ آپ آمین نہیں کہتے، اس میں مسجد میں تو آمین کھلی کہی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ میں عظمت رسول کے بارے میں بیان کروں۔ میرے جی بس آپ کی محبت کا شکریہ، کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ لو جی یہ منٹ نکال لینا بیچ سے۔ ہاں میرے دوستو، اس مجمع کو اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں، اور پھر ہمارے دلوں کی دھڑکن پیارے ابتسام وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں جنہیں کہا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی نظر بد سے بچائے۔ میرے بھائیوں، خلاق عالم نے جتنا مقام سید ولد آدم رسول محتشم محمد عربی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ اجناس عالم کی جتنی اقسام ہیں، کسی بھی جنس قسم کو وہ مقام نہیں دیا، کسی فرد کو بھی جو مقام خلاق عالم نے رسول محتشم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کائنات میں نوری مخلوق بھی ہے، ناری بھی، آبی بھی، خاکی بھی، اتقیاء، صلحاء، انبیاء، لیکن جتنی بھی عالم کی اجناس کی اقسام ہے، وہ رتبہ مقام کسی کو نہیں ملا جو میرے اللہ نے سید کائنات کو عطا فرمایا۔ اسی کو کسی نے کہا کہ نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ جب تھا نہ اب ہے، نہ ہوگا میسر شریک خدا اور مثیل محمد۔ جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں، محمد عربی کا کوئی مثیل نہیں۔ خدا کے درجے پہ جا کوئی نہیں سکتا، میرے محمد کے درجے پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، محمد عربی کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، عظمت مصطفیٰ، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی چاند پہ تھوکے تو وہ تھوک تو منہ پہ آتی ہے، کیا خیال ہے؟ چاند پہ کوئی تھوکے تو وہ منہ پہ آتی ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی گستاخانہ ادا کرے گا، اللہ نے پہلے کسی گستاخ کو کہہ دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، کسی غیر مسلم کا میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، کوئی سکھ کہہ رہا تھا کہ اے گنگا جمنا کے پوجنے والے، کاش تجھے زمزم والا مل جاتا تو اسی کا ہی بن کے رہ جاتا۔ تجھے زمزم والا مل جاتا تو اسی کا ہی بن کے رہ جاتا۔ میرے دوستو بزرگوں، چند الفاظ میں حضور اکرم کی عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، چند منٹ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، جس کے بارے میں خلال کے عالم نے فرمایا کہ محبوبم ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کی دعائیاں، تیرے نام کو تو ہم بلند کرنے والے ہیں،
اور جس کے نام کو میرا اللہ بلند کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچے نہیں کر سکتی. میرے دوستو، میرا نبی کون ہے؟ میرا نبی تو میں کہا کرتا ہوں امام معصوم ہے، میر کاروان حیات ہے، سرور کائنات ہے. اسی میں عظمت مصطفیٰ آ گئی. میرا نبی کون ہے؟ امام معصوم ہے، میر کاروان حیات ہے، سرور کائنات ہے، خلاصہ موجودات ہے، مشعل راہ ہدایت ہے، رہبر راہ طریقت ہے، زینت بزم رسالت ہے، نازش انسانیت ہے، نگہبان آدمیت ہے، منبع بحر شریعت ہے، شاف روز قیامت ہے، قاسم انوار سنت ہے، ساقی حوض کوثر ہے، نبی بحر و بر ہے، معنی آیات قرآن ہے، حامی وہی جلی ہے، مصدر وہی خفی ہے، سراپا خیر و دین ہے، بانی شرع مبی ہے، مبین جزات قرآن ہے، مرات شرع فرقان ہے، نشان تکمیل ایمان ہے، آیت رحمت یزدان ہے، واضح ترک عبادات ہے، تفسیر و تشریع آیات ہے، مظہر رضا کبریا ہے، پیمانہ بر و ہدا ہے، تقدیر گلستان اسلام ہے، ماہ عرب ہے، مہر عجم ہے، سید کل ہے، فخر رسول ہے، مولا کل ہے، شاہ جمل ہے، ہادی سبل ہے، رحمت میں مل ہے، باغ رسالت کا گل ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام المرسلین ہے، کائنات میں بہترین ہے، مدنی کا اشارہ دین ہے، اور شریفوں میں اشرف ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، حسینوں میں احسن ہے، کاملوں میں اکمل ہے، نبیوں پہ افضل ہے، رہبر رہنما ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، محبوب خدا ہے، پیاری ادا ہے، امت کا باوفا ہے، احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ. تیری معراج یہ کہ تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور میں کہتا ہوں اللہ آپ کو اتفاق و اتحاد کی آپ کے روح پھونک دے، ہماری جماعت کو اللہ اکٹھا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نغمہ توحید گانے کا زمانہ آ گیا، مژدہ سنت سنانے کا زمانہ آ گیا، مژدہ سنت سنانے کا زمانہ آ گیا. خیر سے اپنوں کو سب اپنا بنا لیتے ہی ہیں، غیر کو اپنا بنانے کا زمانہ آ گیا. حق کی خاطر جان لٹانے کا زمانہ آ گیا، دار پر بھی مسکرانے کا زمانہ آ گیا. زخم کھا کر مسکرانا بھی تو کچھ آسان نہیں، مسکرا کر زخم کھانے کا زمانہ آ گیا. فکر عقبیٰ ہی کرو، دنیا گزر ہی جائے گی، قصر جنت میں بنانے کا زمانہ آ گیا. تابقہ باقی رہے گا یہ تضاد قول و فعل، اپنی سیرت کو بنانے کا زمانہ آ گیا. جاگنے والوں اٹھو، اٹھ کر ذرا آگے بڑھو، سونے والوں کو جگانے کا زمانہ آ گیا. خواب غفلت میں بھلا کب تک رہو گے دوستو، ہوش میں آنے کا لانے کا زمانہ آ گیا. مقتضائے وقت ہے بس اتحاد و اتفاق، مقتضائے وقت ہے
بس اتحاد و اتفاق، اب تو جھگڑوں کے مٹانے کا زمانہ آ گیا، اب تو جھگڑوں کے مٹانے کا زمانہ آ گیا، اجتماعیت سے ثاقب ہوگی اپنی تربیت، سب کو ایک مرکز پہ لانے کا زمانہ آ گیا، سب کو ایک مرکز پہ لانے کا زمانہ آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بہت ہی معزز بھائیوں اور بہنوں، میں اپنا یہ خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے دینی دعوت کا درد محسوس کیا اور اس احساس کے نتیجے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ اگر یہ جذبہ اور احساس نہ ہوتا تو شاید آپ لوگوں کا یہاں آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی آمد اس اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم جن پرآشوب حالات سے گزر رہے ہیں ان کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ضروری ہے تاکہ مسائل کو سمجھیں اور اس کا ایسا حل پیش کریں جو یہاں کے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو۔ اس وقت برطانیہ کی جو حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور برطانیہ کے علاوہ عرب دنیا، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ شام کا علاقہ ہو، چاہے وہ عراق کا، چاہے فلسطین کا یا گلف علاقہ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو روزانہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے انہیں یتیم بنایا جا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے ہم روزانہ ان خبروں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور برما کے مسلمان ہم سے کوئی دور نہیں ہیں، مگر جس طریقے سے انہیں ان کے اپنے گھروں میں محروم کر دیا گیا، گھروں سے محروم کر دیا گیا، ان کے پیدائشی حقوق سے ان کو محروم کر دیا گیا، اگر ان کا کوئی قصور ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہماری طرح کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا قصور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں مشرق اور مغرب کے اندر تو پھر ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ہماری ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھیں، اور دوسرا یہ کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں خود اپنی صفوں کو پہلے متحد کرنا ہوگا۔ بغیر یونٹی کے، اپنی شیرازہ بندی کے بغیر اگر ہم یہ چاہیں کہ دوسروں کے مسائل حل کر دیں تو یہ ایک انہونی سی بات ہوگی۔ اس کے لیے ہمیشہ سے اتحاد کی ضرورت رہی ہے، اور مومن کی بات تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ مسلمان کی مثال ایک باڈی کے مختلف اعضاء کی مثال ہے۔ ایک باڈی، اس کے مختلف آرگنز ہیں، دل کا اپنا کردار ہے، آنکھوں کا اپنا کام ہے، کان کا اپنا کام ہے، ہر ایک اپنا حصہ ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی عضو، کوئی حصہ، کوئی آرگن باڈی کا فیل ہو جائے تو پھر سارا جسم اس کی وجہ سے تڑپنے لگے گا۔
اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر کسی جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی وجہ سے تکلیف اور کرب کی کیفیت میں مبتلا ہوگا. اگر کانٹا آپ کے پاؤں میں چبا دیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، حالانکہ آپ نے کانٹا آنکھوں میں نہیں چبایا، پاؤں میں چبایا، مگر آنسو آپ کے آنکھ سے ٹپک رہے ہیں کیونکہ وہ ایک جسم کا حصہ ہی ہے. اسی طرح سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم سے تشبیہ دی ہے. اگر مسلمان برطانیہ میں، یا اگر مسلمان کسی عرب علاقے میں، یا اگر مسلمان برما میں یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں پریشان ہوں اور اس کا درد میں اپنے دل میں محسوس نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے ہمیں اپنی صفوں کو متحد اور متفق کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ہم اپنے حقوق منوا سکتے، نہ اس کے بغیر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جیسے ابھی یہ فلم کا مسئلہ یہاں پر چل پڑا. فلم یہ نہ پہلی ہے اور نہ اس طرح کی کوشش اس کو ہم آخری سمجھیں گے، کیونکہ ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں یہ چلا آتا رہا ہے. نہ یہ پہلا کام ہے نہ یہ آخری کام ہے. مگر جہاں اس طرح کی کوششوں سے، معاندانہ اور غلط کوششوں سے، جہاں بہت ساری تکلیف کے پہلو سامنے آتے ہیں، وہاں غور کرنے والوں کے لیے کچھ مثبت پہلو بھی سامنے آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو حیرانگی ہوگی میری یہ بات پر کہ اس میں بھلا خیر کا پہلو کیا نکل سکتا ہے، اس میں مثبت پہلو کیا نکل سکتا ہے. قرآن حکیم ہماری رہنمائی کر رہا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ممکن ہے کہ بعض چیزیں تمہیں ناگوار دکھائی دیں، تم پسند نہ کرو، مگر اس کا نتیجہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اگر بصیرت ہو، اگر معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. اس وقت جب کہ ہم منتشر ہیں، مگر ہم نے دیکھا اس فلم کے نتیجے میں لوگ کس طریقے سے ایک لڑی میں پروئے جا رہے ہیں. اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کس طریقے سے دیکھنے میں آ رہا ہے. ڈنمارک میں ایک اخبار میں کارٹون چھپے، مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی نعرہ، ایک ہی کام، ایک ہی قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. چاہے وہ تھائی لینڈ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ انڈونیشیا کے دیہات میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ افغانستان کی چٹانوں میں زندگی گزارنے والے ہوں، ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ان سب کا ایک ہی انداز تھا. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی جب ہماری صفوں میں اتنا دراڑ اور اختلافات ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں متحد کر سکتی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جب نبی کا نام آ گیا، کیا افغانستان، کیا انڈونیشیا، کیا ملیشیا، کیا پاکستان، کیا انڈیا، سبوں نے اپنے اختلافات کو فراموش کیا. وہی سڑکوں پر آ رہے ہیں. دیہات میں رہنے والا بھی، گاؤں میں رہنے والا بھی، شہر میں رہنے والا بھی، سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ میں چاہے کوئی چیز برداشت کر لوں، مگر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ کوئی کھیلنے کی جرت کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہمیں متحد کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذریعہ ہے. آپ کی ذات گرامی، آپ کا اسم مبارک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اختلافات کو مٹا سکتے ہیں، انتشار کو ختم کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ کل تک وہ لوگ جو مسجد میں آنا اپنے لیے گوارا نہیں رکھتے تھے، کل تک وہ لوگ جو ایک اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے تردد کرتے تھے، اب جب نبی کا نام آ گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھلا دیں اپنے اختلافات کو، پیچھے کر دیں اپنے چیزوں کو، اور جب نبی کی بات آ گئی تو ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. تو
تو اسی بات کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں اور آگے بڑھائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ محور ہیں، اگر یہ مرکز ہیں ہم سب کے اتحاد اور اتفاق کے لیے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہنما اور رہبر بنا لیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ بنا لیں۔ چھوڑیے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بزرگوں کی باتوں کو، بے شک احترام ان کا اپنی جگہ، مگر کچھ دیر کے لیے اس کو پیچھے کر دیجئے۔ آپ اپنے بزرگوں کی باتوں کو کچھ دیر کے لیے پیچھے کر دیجئے۔ کیوں نہیں میں اپنی بات چھوڑ دوں، آپ اپنی اوپینین چھوڑ دیں، فلاں اسکالر کی بات چھوڑ دے، فلاں اپنے امام کی بات چھوڑ دے، اور ہم سب مل کر رسول رحمت جو سب کے امام ہیں، جو سب کے سردار ہیں، ان کی بات کو ہم آگے بڑھا لیں، اس کو ہم محور، اس کو ہم مرکز بنا لیں، تاکہ ہماری صفوں میں اسی طرح کا اتحاد اور اسی طرح کا اتفاق یہ باقی رہ سکے۔ اور مختلف انداز سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی رد عمل، ریئیکشن اس پر دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ریئیکشن سے پہلے مومن جو ہوتا ہے حکمت اور بصیرت کے مطابق اپنا کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے۔ مومن جذباتی نہیں ہوتا، سمجھ کر شعور کے ساتھ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کیسے اقدام کرنا چاہیے، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکیں۔ ایک زمانہ تھا بر صغیر کے اندر بھی ایسی مختلف قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ کسی نے رنگیلا رسول نامی ایک کتاب لکھی، اور اس سے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں طوفان مچ گیا، اور لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کا ریئیکشن دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن اس زمانے میں ایک اور بھی انوکھے انداز کا ایک رد عمل آیا تھا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی فوری طور پر علمی، رنگیلا رسول کے جواب میں مقدس رسول۔ اس کو دنیا بھر کے لوگوں نے سراہا کہ یہ احتجاج اور مظاہروں کے شور و غوغے میں کسی نے علمی اور متانت کے ساتھ بھی جواب دینے کی کوشش کی۔ تو بعض اوقات جواب دینے سے پہلے بھی سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کس طرح کا جواب دیں تو وہ کامیاب ہو سکے گا۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام بھرتے ہیں تو ہمارا اقدام بھی سیرت اور سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ورنہ اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ یعنی کوئی عمل، کوئی کوشش، کوئی اسٹرگل اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگی کوئی بات تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ، اس سے زیادہ فائدہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس طرح بھی سوچنا چاہیے، اور یہی ہماری دعوت جمعیت اہل حدیث جس کی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت کوئی خاندان کی دعوت نہیں، کوئی گھر کی دعوت نہیں، کوئی برادری کی دعوت نہیں، کوئی ملک کی دعوت نہیں، کوئی شیخ کی دعوت نہیں، کوئی اسکالر کی دعوت نہیں، کوئی پیر کی دعوت نہیں۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، جو میری بھی دعوت، آپ کی بھی دعوت، تمام مسلمانوں کی دعوت۔ اہل حدیث یہی تو کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و سنت ہے وہی میرا دین، وہی میرا عقیدہ، وہی میرا نظریہ، اور جو چیز قرآن و سنت سے ٹکرانے والی ہو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو، نہ وہ میری بات ہو سکتی ہے، نہ وہ آپ کی بات ہو سکتی ہے۔ یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے، اور اسی کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ یہ کانفرنس کیا ہے؟ یہ کانفرنس دراصل دعوت دین، یعنی دین کی اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نہیں معلوم ہماری کوششوں سے اللہ تعالیٰ کتنوں کی رہنمائی فرما دے۔ بعض اوقات نامی گرامی علماء پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو عام طور پر لوگ ان کو بڑے اسکالرز کے طور پر نہیں پہچانتے، مگر دعوت دین یہ سب کے لیے ہے۔
کسے معلوم کہ رب تعالیٰ کس کی بات قبول فرما لے؟ کوئی درد دل سے بات نکلے اور اس کو قبول کر لیا جائے، ورنہ کون سمجھتے تھے کہ یہاں دنیا بھر کی نظریں رمضان کے مبارک مہینے میں اولمپکس کی طرف تھیں، مختلف لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر کچھ لوگوں کو یہ بھی سوجا کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ دنیا بھر کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے تو دین کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور ہو سکتا ہے یہ کوشش کرنے والوں میں کوئی نامی گرامی نامور قسم کے لوگ نہ ہوں۔ یہ پیغام ہے دراصل ان تمام بھائیوں کے لیے جو دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ڈگریوں کی نہیں، اس کے لیے عہدوں کی نہیں، اس کے لیے جاہ و جلال یا منصب کی ضرورت نہیں، اس کے لیے طلب کی ضرورت ہے، اس کے لیے احساس کی ضرورت ہے، اس کے لیے شوق کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی ہماری بہنیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ برطانیہ جس کے سابق پرائم منسٹر، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اسلام کو داخل کر دے گا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ان کی سالی وہ اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، اور پھر وہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جس انداز سے آواز بلند کر رہی ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دعوت دین یہ میدان کھلا ہے، اس کے اندر ہم سب کو بھرپور طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ کانفرنس یہ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جو پیغام آپ لے کر جائیں اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں شکر گزار ہوں آپ تمام بھائیوں کا، علماء کرام کا، منتظمین کا، والنٹیئرز کا، جنہوں نے بھی اس کو کامیاب بنانے میں جس طرح کا بھی حصہ ڈالا، پارٹیسپیشن کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔